بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے۔ ماہ محرم الحرام میں بہت سے ایسے تاریخ ساز المناک واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اس سے قبل اگر ہم بات کریں ماہ ذی الحج میں ہم نے تفصیل سے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، پھر ذی الحج اور تیسرا مہینہ محرم الحرام۔ یہ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے۔ ماہ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو مدینۃ النبی مدینۃ الرسول کے اندر نماز فجر کے وقت میں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خسر پیغمبر فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا آپ کی شہادت کا المناک سانحہ رونما ہوا ہے، اور یہ اسلام کے لیے قربانیوں کی داستان، اسلام کے لیے قربانیوں کی لمبی تاریخ، ان میں سے ایک کڑی اس سلسلے کی وہ سیدنا فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں نہایت اعلیٰ مقام مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا سیدنا فاروق اعظم نے۔ بنو عدی قبیلے سے تعلق ہے، نام عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد کا نام خطاب ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید وہ واحد صحابی ہیں، وہ واحد اسلام کے اور مسلمانوں کے لیڈر اور رہنما ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دستے سوال اللہ کی بارگاہ میں دراز کر کے دعا کی کہ اے اللہ، اسلام کی عزت اور توقیر کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے تو مجھے عمر ابن خطاب عطا فرما۔ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مجوسی غلام بدبخت جس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی، اس شخص نے
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں، آپ کے پیٹ میں، منبر رسول سے نکل کر، چھپے ہوئے مسجد کے کونے سے نکل کر آپ کے پیٹ پر حملہ کیا، اور حالت نماز میں، حالت جماعت میں اس شخص نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اندر خنجر مارے۔ ان خنجروں کے وار کرنے کے نتیجے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام اسلامی سال کا آغاز ہو رہا تھا، اور پہلا دن، پہلی صبح اور پہلی شام وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے خون کے اندر رنگی ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، اللہ تو اسلام کو عزت بخشنے کے لیے مکہ کے اندر دو سردار ہیں، ایک کا نام عمر بن حشام ہے اور دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے، تو جس کو پسند کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، ان دونوں میں سے تو اسلام کی توفیق دے دے۔ اس دعا کے نتیجے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لوگوں کا انتخاب کیا اور دعا کی۔ اس دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ نے آسمان سے جس شخص کا انتخاب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا ہے، اس شخص کو عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور شاید یہی وہ لوگ ہیں، اور حقیقتاً یہی لوگ ہیں، یقیناً یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود فقیہ الامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور دوست ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ساتھ، اپنے پیغمبر کی مصابہت، اپنے پیغمبر کی صحابیت اور پیغمبر کے ساتھ کے لیے، اقامت دین کے لیے چن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کے وہ واحد حکمران ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چل کر پھر بعد میں آنے والی حکومتیں، حتیٰ کہ غیر مسلم ان لوگوں نے بھی، مستشرقین نے بھی، کہ جن کا اسلام کے ساتھ ظاہری طور پہ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ صرف اسلام کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ان لوگوں نے بھی ایکنالج کیا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو یہود بھی معترف رہے، عیسائی بھی معترف رہے۔ آج کا جدید یورپ جو عیسائیت کے مذہب کے اوپر اس کا پیروکار ہے، اس یورپ نے بھی سیدنا عمر بن خطاب کے اسوے کو، ان کے قانون کو، ان کے لا کو، ان کی حکومت کی اسٹریٹجی، حکمت عملی، ان کے نظام، ان کے عدل، ان کے فہم، ان کی فراست سے رہنمائی لیتا ہے، اور ان کے قانون کو آج بھی دنیا فالو کرتی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل کیا، اللہ نے خلافت دی، ہر رات میں کوشش کرتے، مدینہ النبی کی گلیوں میں نکلتے، دائیں بائیں جو بستیاں، چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، ان کے اندر نکلتے، لوگوں کی خبرگیری کرتے، لوگوں کے معاملات کو دیکھتے، پوچھ تاچھ کرتے، پوچھ گچھ کرتے لوگوں سے، ان کے احوال کی خبر لیتے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کا ادراک اور احساس ہوتا۔ مدینہ النبی کی گلیوں میں نکلے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا اس حدیث کو، ایک گھر کے باہر سے گزر رہے ہیں، ساتھ میں اپنا غلام ہے، ساتھ میں اپنا ملازم، اس کو خادم کو ساتھ لیا ہوا، اس گھر کے اندر سے بچوں کو رونے کی آواز آئی، فوراً جا کے دروازے کو کھٹکھٹایا، نوک کیا دروازہ، اندر سے پتہ چلا یہ عورت دوڑ کے آئی، پردہ نشین، اس نے آواز دی، اے آنے والے، میں خفاف بن ایما کی بیٹی ہوں۔ یکدم ڈر گئی، رات کے اس پہر کون ہے جو اس مفلس اور اس غریب کے دروازے کے اوپر آیا ہوا ہے؟ بتاتے ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے میں عمر بن خطاب امیر المؤمنین کو چلا کے بستر سے اٹھا کے آپ کی خدمت کے لیے، رات کے اس پہر اٹھا کے آپ کی خدمت کے لیے مجھے آپ کے دروازے کے اوپر بھیج دیا۔
اس عورت نے تعارف کرواتے ہوئے کہا امیر المؤمنین میرے بچے بھوک سے بلک بلک کے کہیں مر نہیں جائیں، اتنی بھوک کئی دن سے فاقے پڑے ہوئے ہیں امیر المؤمنین، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تعارف کرواتے ہوئے اس عورت نے کہا میں خفاف بن ایما کی بیٹی ہوں۔ امیر المؤمنین تڑپ کر رہ گئے، فوراً ذہن میں وہ بات آئی کہ یہ تو وہ عورت ہے کہ جس کے بھائی نے، جس کے خامد نے، جس کے باپ نے، ان 3 لوگوں نے وہ کافروں کے فلاں قلعے کا محاصرہ کر کے رکھا اور اس کو تب تک نہیں چھوڑا جب تک وہ قلعہ فتح ہو کے اسلامی سلطنت میں شامل نہیں ہوا۔ وہ غنیمتیں لا رہے تھے، وہ فتح کر رہے تھے، اور ہم بیٹھ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بیٹھ کے ان غنیمتوں کے مال کو کھا رہے تھے۔ یہ تو اس شہید کی بیٹی ہے، یہ تو اس غازی کی بیوی ہے، یہ اس شہید کی بہن ہے کہ جس شہید کی بیٹی بہن اور اس کی بیوی نے اپنے 3 اہم ترین رشتوں کو اسلام کے اوپر قربان کیا ہے، کیوں نہ ہو اس کی جی بھر کر اس کی خدمت کی جائے۔ دوڑے فوراً گھر کی طرف گئے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا، ایک اونٹ لیا، مضبوط توانا صحت مند اونٹ لے کے اس کے اوپر سامان رکھا، غلہ رکھا، ساتھ پیسوں کی ایک پوٹلی رکھی، لے کے اس کے گھر کے اوپر پہنچے، اس کو لا کے دیتے ہوئے ساتھ مل کے بیٹھ کے کہتے ہیں رات کا وقت ہے، آپ تکلیف کریں یا نہ کریں، میں عمر بن خطاب اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے آپ کے بچوں کو کھلاؤں۔ کھانا تیار کر کے اس عورت کے بچوں کو کھلایا، دعا دی اور رخصت ہوتے ہوئے کہتے ہیں فکر نہیں کرنا، جب ختم ہوگا ختم ہونے سے پہلے اور پہنچ جائے گا۔ یوں ایک ایک غریب پر، ایک ایک بے کس اور بے بس کے اوپر نظر رکھتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ للہیت اور تقوی اس کی بات کریں، کئی راتیں مسجد میں آرام کرتے، گھر نہیں جاتے۔ روات نے لکھا ہے، مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھی رات کا وقت ہوتا، نماز عشاء کو ادا کرتے، صحابہ کے مسئلے مسائل سنتے، سلطنت اسلامیہ کے امور دیکھتے، ان کو حل کرتے، اور یوں ہی رات کا کافی حصہ بیت جاتا، کچی اینٹ کچے صحن والی مسجد نبوی کے اندر ایک اینٹ لیتے، اس کے اوپر سر رکھ کے سو جاتے، آرام کرتے، اور صبح کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھتے۔ کئی راتیں گھر نہیں جاتے تھے، لوگوں کے مسئلے مسائل سننے اور ان کے حل کرنے میں مصروف رہتے۔ انداز حکمرانی یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کو حکمران بنایا، آپ کو خلافت دی، سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد جس شخص کو خلافت ملی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اتنی وسعت نہیں ملی، اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ حکومتی معاملات کے اندر، نظام حکومت کے اندر اصلاحات کرتے۔ فتنوں کا دور تھا، کہیں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، معاندین دشمنان اسلام کا فتنہ، وہ بڑی تگودو کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، ان کا نبی چلا گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، یہ مختلف قوموں سے آ کے، مختلف قبیلوں سے، مختلف زبانیں بولنے والے آئے تھے، مدینے میں اکٹھے ہوئے تھے، ان کا نبی رخصت ہوا ہے، ان کے اوپر چندے لگاؤ، بندے دوڑاؤ، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، حملہ کر دو۔ یوں سیدنا ابو بکر صدیق کا دور ان فتنوں کو، ان کرائسس کو مینج کرنے میں، ان کا کما کرنے میں گزرا۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد جیسے ہی سیدنا عمر بن خطاب کا دور شروع ہوا ہے، طبیعت میں سختی تھی، مزاج میں سختی تھی، مزاج کے اندر کرخی تھی۔ لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا آپ ہمارے اوپر عمر کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں، طبیعت کے اتنے سخت ہیں، ہاتھ سے تلوار چھوٹنے نہیں پاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی کوئی واقعہ ہوا ہے فوراً کہتے یا رسول اللہ، کوئی گستاخی، کوئی اونچ نیچ بات سامنے آتی، فوراً تلوار نیام سے نکالتے، یا رسول اللہ اجازت ہو اس کا سر میں گردن سے، اس کا سر اتار دوں جسم سے، اس کی گردن اتار کے رکھ دوں۔ طبیعت کے اندر سختی تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق تیری بصیرت کو سلام،
جہاں پہ لیٹے ہیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں لا تعداد بے شمار رحمتوں کا نزول فرما۔ کہتے ہیں میں نے اس شخص کو حاکم بنایا ہے جس کے اوپر منصب خلافت کا بوجھ آتے ہی جیسے اس کے اوپر خلافت کا بوجھ پڑے گا اس کی طبیعت برابر ہو جائے۔ پھر وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو طبیعت کے اندر سختی تھی وہ جاتی رہی، حکمران بنے، خلیفہ بنے، سب سے پہلے نظام حکومت متعارف کروایا، اور ایسا نظام حکومت کہ جس کے اندر پولیس کا تصور سب سے پہلے اسلامی حکومت میں اسلامی نظام کے اندر سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشک علاقے جو تھے، خشکی والے علاقے جن کی طرف پانی کی روانی کم تھی، ان علاقوں کی طرف نہریں کھدوائیں، شہر آباد کیے، موصل جیسے شہر، بڑے بڑے شہر آباد کر کے راستوں کو پر امن بنایا، راستوں کے اوپر سیرائیں بنوائیں جن کے اندر لوگوں کے رات کے وقت ٹھہرنے کا انتظام ہوتا، اور رات کو لوگ آتے ان کو کھانا ملتا، ان کو بستر میسر ہوتا، مسافروں کے مال جان کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا۔ لنگر خانے کا تصور سب سے پہلے جس شخص نے دیا ہے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امن و امان کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے، امن عامہ کے لیے رات کے وقت گشت کرنے والی پولیس اور فرض شناس پولیس، اس محکمے کا، اس ڈپارٹمنٹ کا قیام کیا۔ لوگوں کے مسئلے مسائل گھروں کے اندر، گلیوں کے اندر چل پھر کے وہ مسائل کو دیکھتے، پولیس اس معاملے کو ہینڈل کرتی، رات کے وقت میں گشت کرتی، اس ڈپارٹمنٹ کو جاری کیا۔ سرکاری طور پہ سب سے پہلے اسلامی فوج، اسلامی لشکر کو تنخواہ پہ مقرر کر کے اسلامی فوج کو جس شخص نے مقرر کیا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ نظام حکومت کے اندر اور حکومتی نظام کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے سب سے پہلے جس شخص نے اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کا، سوال و جواب کا جس شخص نے رواج متعارف کروایا اسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، مجھ سے کوئی شخص سوال کرے آپ نے یہ لباس پہنا ہے تو کیسا، یہ فلاں چیز آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ کیسی، میں اس کو اپنے دل میں گھٹن محسوس کروں گا، 10 لوگ اور میرے چاہنے والے اس شخص کے بارے میں گہر آلود نظروں سے دیکھیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص وہ پیچھے سوٹا کہتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ جو کرتا قمیض پہنا ہوا ہے، یہ جو پورا سوٹ لباس پہنا ہوا ہے، یہ وہ کپڑا ہے جو فلاں جنگ سے ہمیں مال غنیمت کے طور پہ ملا تھا، اور کپڑا اتنا تھا یا تو قمیص بن سکتی تھی یا شلوار اور تہبند بن سکتا تھا، آپ کا تو قد بھی ہم سے بڑا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا 6.25 فٹ 6.5 فٹ قد تھا، بیٹھے کھڑے ہوتے یا بیٹھے ہوتے تو محسوس ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد قدرے چھوٹا تھا، کہتے جب ہم بیٹھے ہوتے صحابہ کی مجلس میں میں کھڑا ہوا ہوتا اور عمر بن خطاب بیٹھے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم برابر ہیں۔ روبدار شخصیت، بھری ہوئی بڑی بڑی داڑھی، بڑی بڑی مونچھیں اور روبدار چہرہ، اللہ نے بڑی شخصیت اور بڑی وجاہت سے نوازا تھا۔ اس شخص کے سوال کے اوپر خفا نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، دل تنگ نہیں کیا، دل چھوٹا نہیں کیا، یہ نہیں سمجھا کہ میں حاکم ہوں اور یہ محکوم، میں اس ملک کا حکمران ہوں اور یہ رعایا۔ فوراً کہتے ہیں اس مجلس میں خطبہ جمعہ کے اجتماع میں میرا بیٹا عبداللہ ہے، جی ابا جان میں موجود ہوں، عبداللہ کھڑے ہو جاؤ اور اس شخص کو بتاؤ کہ تمہارے باپ عمر نے یہ کرتا اور قمیص، یہ پورا سوٹ کس طرح پہنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں باپ بیٹا اس جنگ میں شریک تھے جس جنگ میں سے ہمیں یہ 2 کپڑے ملے، نہ میرا سوٹ مکمل بن رہا تھا نہ میرے باپ عمر کا بن رہا تھا، میں نے اپنے سوٹ کا کپڑا اپنے باپ عمر کو ہدیہ کر دیا کہ ابا جان آپ یہ اپنا پورا سوٹ کر لیں، پورا سوٹ سلوا کے پہن لیں۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں نے ایک سوٹ بھی پہنا ہے تو اپنے بیٹے سے لے کے پہنا ہے، اسلامی خزانے کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو
نیب احتساب کا ادارہ، اس ادارے کا سب سے پہلے جس شخص نے تصور دیا وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود پیش کرتے، خود پیش ہوتے، لوگوں کو کھڑا کرتے، عدل انصاف کے اندر تیز ترین انصاف، سستا انصاف، فری انصاف، لوگوں کے گھر کی تحریش کے اوپر انصاف مہیا کرتے۔ تقوی کے اعتبار سے اعلیٰ ترین معیار ان کا تقوی کا۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن عمر آپ کے بڑے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہما اونٹ خرید کر لائے بازار سے، کمزور سا مریل سا اونٹ خرید کر لائے اور لا کے اس کو سرکاری چراگاہ میں بیت المال کے جو حصے میں زمینیں آتی ہیں اس حصے میں چھوڑ دیا۔ وہ اونٹ چرتا رہا، چرنے کے بعد وہ موٹا تازہ ہوا، وہ فربا اونٹ اس کو لے کے آئے۔ باپ نے پوچھا عبداللہ یہ اونٹ کہاں سے لیا؟ ابا جان میں فلاں جگہ بازار سے خرید کے لایا تھا، کمزور تھا، سرکاری چراگاہ میں چھوڑ دیا تھا، چرتا رہے، اور جب یہ دبلے پتلے سے اچھا صحت مند ہو جائے گا اس کو خرید کر کچھ رقم حاصل ہو جائے گی۔ فوراً کہا عبداللہ ہاں تو نے اس لیے سرکاری چراگاہ میں بیت المال کی زمین میں اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ لوگ کہیں گے یہ امیر المؤمنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اسے کچھ نہیں کہو، چرنے دو، پانی پلاؤ۔ جیسے ہمارے ہاں پیراں دی گاں دا تصور ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ پیروں کی گائے ہے، وہ لوگوں کی روٹیوں میں منہ ڈالے، وہ لوگوں کے کھانے کے اوپر، وہ لوگوں کی گاڑی کا سائیڈ مرر توڑ دے، کچھ بھی کر دے، یہ پیراں دی گائے۔ عمر ابن خطاب نے اس تصور کو سب سے پہلے مسترد کیا، کہتے ہیں نہیں میرے بیٹے، جب تو اونٹ لے کے آیا تھا چند ٹکوں کا تھا اور صحت مند نہیں تھا، بیمار تھا، مریل تھا، اب یہ اسلامی سلطنت کا چارہ کھا کھا کے موٹا ہو گیا ہے، اس کو سیل کرو، فروخت کرو، فروخت کرنے کے بعد جو تمہاری اصل رقم رأس المال تھا وہ رکھ لو، باقی سارا روپیہ اسلامی بیت المال کے چارے سے حاصل ہوا ہے، وہ اسلامی بیت المال میں جمع کروا دو۔ مجھے یہ کہلوانے کا شوق نہیں اور میں یہ کہلوانا نہیں چاہتا کہ امیر المؤمنین کا بیٹے کا اونٹ اسلامی سلطنت کی چراگاہ میں چرتا رہا۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا اور میں یہ نہیں سننا چاہتا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، صحابی رسول تھے۔ ایک میٹھا حلوہ جسے ہم سون حلوہ، قیمتی حلوہ بنا ہوا بہترین کھانا بھیجا مصر سے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جسٹ ایک بائٹ لی، ایک لقمہ کھا کے کہتے ہیں کیا مصر کے ہر شخص کو یہ کھانا میسر ہے؟ نہیں امیر المؤمنین یہ کھانا میسر نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں عبداللہ کو خط لکھا اور فوراً اس گھوڑے والے کو بلایا، گھڑ سوار کو بلا کے یہ کھانے کا برتن اسے واپس کرتے ہوئے کہا جاؤ عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے کہو اللہ کا خوف اور اس کا ڈر اختیار کرے۔ ہم وہ لوگ تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سوکھے ٹکڑے کھا کے میدانوں کے اندر جہاد کرتے تھے، آج اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تو تم اتنے قیمتی حلوے کھا رہے ہو جو مصر کے ہر گھر کو، ہر شخص کو میسر نہیں ہے، اسے عمر ابن خطاب بھی نہیں کھائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عدل و انصاف میں ایک ایک بات کے اوپر، ایک ایک چیز کے اوپر نگاہ رکھتے، 13 ملکوں کے اوپر آپ کی فیڈریشن، عرب کے اندر، حجاز کے اندر، مکہ مدینہ منورہ کے اندر، مصر، یمن، ایران، عراق، 13 ملکوں کے اوپر آپ کی حکومت، آپ کی فیڈریشن قائم تھی۔ کچی صحن والی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے کمیونیکیشن سسٹم نہیں، ذرائع ابلاغ نہیں، ذرائع مواصلات نہیں، رابطے کے کوئی تیز ترین ذرائع نہیں، پھر بھی لوگوں کو، علاقوں کو فتح کرتے، علاقے کو فتح کر کے اوپر گورنر بھیج کے حکومت کو قائم کرتے، مسجد نبوی شریف سے بیٹھ کے اس سارے نظام کو کنٹرول کرتے۔ روشن دماغ، سیاستدان، بصیرت والا، تقوی والا، للہیت والا سیاستدان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ عدل انصاف آپ کے دور کا خاصہ تھا، اور یہی بات تھی۔ مائیکل ہارٹ ایک امریکی ریاست کا رہنے والا ایک انگریز، ایک عیسائی مصنف ہے، اس نے کتاب لکھی 100 عظیم آدمی کے نام سے، اس کا ترجمہ اردو بازار میں موجود ہے، آپ کے ہاں موجود ہے، آپ کو مل جائے گا۔ 100 عظیم آدمی، وہ عیسائی
اس شخص نے کتاب لکھ کر یہ دنیا کو بتایا ہے کہ اس 100 عظیم لوگوں کے اندر وہ مخالف مذہب کا ماننے والا ہے، وہ اسلام کا ماننے والا نہیں. اس نے اس 100 عظیم آدمی کے اندر شمار کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مخالف بھی مانتا ہے. اور اس نے پھر آپ یہ بچے جو لاہور بورڈ کا نصاب پڑھتے ہیں 9ویں کلاس کے اندر، 9ویں اور 10ویں کلاس کی انگلش کے سلیبس میں یہ بات موجود ہے. ایک انگریز نے، ایک عیسائی نے اس بات کا اعتراف کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اس دنیا کے اندر حکومت کی ہے. اگر 10 سال مزید عرصہ گزار جاتے تو اس دنیا کے اوپر یا تو عمر کی حکومت چلتی رہتی یا پھر عمر کی حکومت، عمر کے نظام کے علاوہ قیامت تک کے لیے دنیا میں کوئی اور نظام نہ بچتا. یمن میں قتل ہوا، صنعاء کا علاقہ، صنعاء شہر میں قتل ہوا. ورثاء نے شکایت کی امیر المؤمنین ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر ہیں. ابو موسیٰ کو خط لکھا، ابو موسیٰ جلد از جلد اس قاتل کو ٹریس کر کے پتہ کرواؤ، قاتل کو ٹریس کر کے اس کے اوپر حد نافذ کرو، انصاف فراہم کرو. رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل تلاش کرنے میں تھوڑی مدت لگ گئی. متاثرین نے پھر شکایت کی، پھر خط لکھا، ابو موسیٰ جلد از جلد مجھے قاتل کا پتہ چلنا چاہیے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کوشش کی، پھر وقت لگ گیا. امیر المؤمنین نے 2 خط لکھے. اے ابو موسیٰ، یہ 2 خط آپ کی طرف آ رہے ہیں. ابو موسیٰ نے شکایت کی تھی امیر المؤمنین شہر صنعاء کے سارے بڑے بڑے ڈپلومیٹ، سیاستدان، پالیسی میکرز، سارے کے سارے بڑے وڈیرے جاگیردار اس قتل کے اندر شریک ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خط لکھے. ابو موسیٰ یہ 2 خط بھیج رہا ہوں، اس ایک خط کو کھول کے پڑھ لینا اور دوسرے خط کو unless اوپن نہیں کرنا جب تک شہر صنعاء کے سارے بڑے وڈیرے جمع کر لو، ان کو اپنے دیوان میں بٹھا کر ان کو بٹھاؤ، جمع کرو اور عمر بن خطاب کا خط کھول کے پڑھ کے سناؤ. خط کھولا، سب کو جمع کیا، اکٹھا کرنے کے بعد خط کھول کے پڑھ کے سنایا. من امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. واللہ لأقتلنہم جمیعا. ابو موسیٰ تم کہتے ہو کہ مجھے انصاف فراہم کرنے میں، انصاف قائم کرنے میں دیر ہو رہی ہے. ابو موسیٰ مجھے پتہ چل گیا کہ پورے شہر صنعاء نے مل کے اس بندے کو قتل کیا ہے. واللہ لأقتلنہم جمیعا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پورے کے پورے شہر صنعاء کو میں پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دوں گا ایک قتل کے بدلے. انصاف ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ ہمارا طاہر القادری بیچارہ رولتا رہتا ہے. اب تو اس نے رولنا بھی چھوڑ دیا، وہ بیچارہ دھکے کھاتا رہتا ہے. ماڈل ٹاؤن کے قاتل وہ حکومتیں کر کے گزر جاتے ہیں، حکومتیں آتی ہیں، گورننس نہیں آتی. لوگ 15 سال حکومتیں کر کے ٹھڈا کھاتے ہیں، پھر اس چیز پہ گورننس نہیں آتی ان کو. قاتل اور قاتل کا پتہ چلانا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام قائم کر کے دکھایا ہے. میں سارے شہر کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا اگر مجھے قاتل نہیں ملا. چند گھنٹوں سے پہلے قاتل ابو موسیٰ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ان سے راضی ہو جائے. اللہ ان کی قبروں پہ، جہاں پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں لیٹے ہیں، ان کی قبروں پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کی شخصیت جس مقام پہ لیٹی ہے اللہ رب العزت ان کے اوپر اپنی رضا اور رحمت مزید نازل فرمائے. آمین. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.